السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات۔ آج کل کا انسان اتنا لاپرواہ ہو چکا ہے کہ وہ لاپرواہی میں جو ہے ایک تو آرام نہیں کر رہا ہے، دوسرے نمبر پر پرہیز نہیں کر رہا ہے، اور تیسرے نمبر پر دعاؤں کو نہیں پڑھتا، اور فرض جو نمازیں کی گئی ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ذکر و اذکار نہیں کرتا، تو وہ شیطانیت اس کو جگڑ لیتی ہے اور پھر اسے تکلیف مختلف شکلوں میں تکلیفیں ملتی ہیں، ٹینشنیں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ صبح بندہ اٹھتا ہے اور اٹھتے اٹھتے جناب علی 10-11 بج جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اور پھر فٹافٹ نہا دھو کر ناشتہ کیا اور نکل گئے۔ کئی بندے ناشتے کے بغیر ہی نکل جاتے ہیں اور جناب علی جا کر جناب علی دکاندار کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ رات کو جو دکان بند کی، دیر سے بند کی، پھر جناب علی آئے، تھکے آ رہے، گھومے پھرے، سیراں سوریں کرتے کرتے گھر پہنچے، کھانا کھایا اور سو گئے۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو شیطانیت کے حوالے کر دیا کہ شیطانیت جو ہے وہ اس کے پیروکار بنتے جا رہے ہیں ہم۔ یہ ہماری غلط سوچیں ہیں، غلط سسٹم ہے، تو پھر ہم پرہیز نہیں کرتے، جو دل میں آئے کھا رہے ہیں، ٹکے کباب، چکن بروسٹ اور جناب علی برگر، شامیے، شوارمے، یہ سب تیزابی مادے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، جس کے کھانے سے معدے کے اندر تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ تیزابیت جو ہے وہ بواسیر پیدا کرتی ہے، جوڑوں میں درد پیدا کرتی ہے، اور مختلف بیماریاں جو ہیں لگ جاتی ہیں بندے کو۔ پھر وہ جو ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے دوائی کھانے کا بھی، ڈاکٹر کے پاس جانے کا بھی، اور بس وہ بھاگ کر گلی کے اندر تو چھوٹا سا ڈاکٹر بیٹھا اس سے دوائی لے آئے گا یا ان سے پھکیاں لے کر آئے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اس میں بھی ایک خوراک کھائی، دوسری خوراک کو کھایا ہی نہیں، رات کو پھر موقع ملا تو کھا لیا، نہیں تو پھر اگلے دن پھر خوراک کھا لی۔ تو یہ جو ہے کہ یہ لاپرواہیاں ہیں آپ کی، اور ہم سب کی لاپرواہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو رہے ہیں۔ تو ہم اس طرح گاڑی نہیں چلتی۔ آپ اپنا تحفظ بھی نہیں کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کر رہے ہیں اور عبادت بھی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ ہمیں بنایا تو گیا تھا عبادت کے لیے کہ ہمیں 50 نمازیں آ رہی تھی، ان کو کم کرتے کرتے 5 نمازیں دی گئی کہ 5 وقت بندہ وضو کرے گا، منہ ہاتھ دھوئے گا، ہاں جی، اور نماز پڑھے گا۔ اور نماز پڑھے گا، نماز کے اندر آپ نے کبھی ترجمہ پڑھا ہے کہ نماز کے اندر آپ ہر رکعت کے اندر درود جو ہے نا، ہر دوسری رکعت جب سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں اور عطیات پڑھتے ہیں، اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں نہیں نہ آ رہا؟ آپ والدین کے لیے دعا ہی نہیں کرتے، نماز پڑھیں گے تو دعا ہوگی نا۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا درباروں کے اوپر اور رش لگے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں، بس دعا مانگ رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اور یہ بھی مخصوص کبھی مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے کے بعد درباروں کے اوپر چلے گئے اور وہاں جا کر دعا کر دی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بہت ساری دولت دے دے کہ میں کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، گاڑیاں لے لوں۔ یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ مجھ پر رحم اور کرم فرما دے۔ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر اپنی محلے کی مسجد کو آباد کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے، جب انسان 40 سال سے اوپر ہوتا ہے تو اس کے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، تو درد کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے بڑی چیخیں مارتا ہے اور دکھ کا اظہار کرتا ہے، ہمدردیاں گھر والوں سے حاصل کرتا ہے۔
وہ جیسے جیسے عمر بڑھتی چلے جاتی ہے درد زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نماز کے بارے میں بتایا تھا کہ جیسے ہی سورج نکل آئے آپ نے دو نفل پڑھنے ہیں اشراق کے، جو سورج نکلنے کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ جس شخص نے یہ دو نفل پڑھنے شروع کر دیے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے جوڑوں میں درد نہیں ہوگا، اس کے جوڑ درد نہیں کریں گے۔ 360 جوڑ جو وجود کے اندر ہیں ان کا صدقہ آپ نے نکال دینا ہے دو نفل پڑھ کر، اور جتنا صدقہ آپ نکالیں گے اتنا ہی آپ کو ثواب ہوا۔ کہتے ہیں نا چائے میں جتنا گڑ ڈالو گے اتنی میٹھی ہوگی۔ دو نفل پڑھیں آپ، اور پڑھنے کے بعد رب سے دعا کریں۔ دیکھیں رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کریں، اور گھر سے نکلتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کریں۔ جب آپ دکان کے اوپر جائیں تو دکان کھولنے کے بعد کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ ایک مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ اللہ پاک غیب سے مدد فرمائیں گے۔ گاہک جو ہیں وہ جو ہے ان کے اندر ایک بھونچال سا آ جائے گا، وہ آپ کی دکان کی طرف آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے برکت کے لیے ہے کہ آپ اگر بیٹھے ہیں تو برکت کے لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کی ایک تسبیح نکال دیں۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر رات کو جب سونے لگیں تو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ اپنے دائیں مونڈے کے اوپر اور بائیں مونڈے کے اوپر پھونک مار دیں، اور ایک پھونک سینے کے اوپر مار دیں۔ آپ نے تو اپنے آپ کو قلعہ بنا لیا۔ اسی طریقے سے آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، اور گھر کے چارے کونے جو ہیں ان کے اوپر اشارے سے آپ پھونک مار دیں، یا ایسے سر کر کے ایسے پھونک مار دیں کہ وہ پورا گھر جو ہے آپ کا تحفظ میں آ جائے۔ تو یہ کتنی قیمتی چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، رزق میں اضافہ بھی ہوگا، گھر بھی ہوگا، گاڑیاں بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو آپ میرا مقصد تو جوڑوں کے درد کا تھا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جوڑوں کا درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا، اور آپ کے جسم کے اندر خون کی روانگی ہو جائے گی اور تیزابی مادے نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ حیران اور پریشان ہوں گے کہ اللہ پاک نے آپ کو شفا دے دیے۔ تو اس لیے جو ہے کہ اللہ پاک تو انتظار میں ہے کہ وہ بندہ میرے آگے جھکے اور مجھ سے مانگے، میں اسے دوں انشاءاللہ۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری بات پر عمل کر کے ضرور ضرور جو ہے یہ جو وظائف جو میں نے بتائے ہیں یہ آپ پڑھیں گے اور نماز پڑھیں گے، تاکہ جو ہے کہ آپ کے وجود کے اندر سے بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشنیں ختم ہو جائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جہاں بھی ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، جس ملک کے اندر بھی ہیں، ہمارا وظیفہ QHP TV چینل کا جو ہے وہ آپ وزٹ کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔